ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، خاص طور سے جامعہ حسینیہ مصطفیٰ آباد مرغوب پور کے ذمہ دار اعلیٰ صدر جمعیت ضلع علماء ضلع ہردوار حضرت مولانا محمد ہارون صاحب، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب، سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے احباب بزرگ، اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ مکمل جد و جہد کر کے اللہ کو راضی کرے، کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، عبادت کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرے، گناہوں سے بچے، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کاموں کو پابندی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سر انجام دے، جن گناہوں سے، جن برائیوں سے، جن بدکاریوں سے، جن برے اعمال سے اللہ نے انسان کو روکا ہے، ان سے انسان کنارہ کشی اختیار کرے، اجتناب کامل اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اسے برابر یہ خوف دامن گیر رہتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ایک روز اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ نفس کو بری باتوں سے، خواہشات پر عمل پیرا ہونے سے روکتا ہے، تو قرآن کریم اس کے نیک اعمال اور اس انداز پر زندگی گزارنے کی جزا کو بیان کرتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ خوف جس کے اندر ہوگا، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا، اس کے لیے عبادات کرنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے نمازیں پڑھنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا بھی آسان ہوگا۔ اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرے گا، نہ نمازوں کی پرواہ کرے گا، نہ روزے کی پرواہ کرے گا، نہ قرآن کریم پر عمل کی پرواہ کرے گا، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ گناہوں میں اسی طرح منہمک ہو کر کے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرتا رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بنیادی مقصد ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہر انسان کے دل کے اندر ہو، گناہوں سے باز رکھنے والی، اللہ کی طاعت، عبادت پر اللہ کی خوشنودی کی طرف چلانے والا، اگر کوئی چلانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، بلکہ پھر وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف اللہ کے فضل و کرم سے کتنے نمازی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ فرماتے ہیں، بادل ایک معمولی چیز ہے، ابھی کتنا موسم خراب ہوا، 8-10 دن سے کیسی مسلسل بے موسم
موسم بارشیں ہو رہی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کی اور اللہ کے غضب و غضب کی علامتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت فرمایا کہ اللہ آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بارشیں وقت پر برساتا ہوں، مال سخیوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور حکمران انصاف پسند لوگوں کو بناتا ہوں، حکومت انصاف پسند طبقے کو دی جاتی ہے۔ پھر اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت برستی ہے، پھر مال بخیلوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور پھر حکمران ظالم ظلم کرنے والے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ان کے دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ میری غضب اور میری ناراضگی کی علامت اور نشانی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ایک اللہ کی بھیجی ہوئی عذاب کی جھلک کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ہے، حتیٰ کہ آمد و رفت کے تمام تر طریقوں کو اور راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، مصنوعات کی سپلائی اور درآمدات کے نظام کو مکمل طور پر مقفل کر دیا گیا، بین لگا دیا گیا۔ لوگ تو دوسری جگہوں سے یہاں ایک مخصوص طبقے کو لانے کے حامی تھے اور دعوے دار تھے، اب کیا ہو گیا ان کو کہ وہ برابر اس بات کا زور دے رہے ہیں اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں ملک سے اگر کوئی آئے باقاعدہ اس کی چیکنگ کی جائے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے، ایئرپورٹ پر اس کو روک کے رکھا جائے اور باقاعدہ پتہ لگانے کے بعد کہ کسی طرح کا کوئی وائرس یہ دوسرے مقام سے لے کر نہیں آیا، اس کو اس ملک میں آنے کی اجازت دی جائے۔ ساری دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، غرہ تھا، جو سپر پاور بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے، ایک ہفتے کے اندر چند دنوں کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، ان کی اکانومی برباد ہو گئی، ارتھ ویوستھا کا برا حال ہو گیا اور چار دانگے عالم میں اپنا سکہ، اپنی خاص تہذیب، اپنی خاص ثقافت اور اپنے خاص کلچر کو اور اپنے تہذیب و تمدن کو وہاں بسنے والی اقوام پر تھوپنا چاہتے تھے، زمین پر ناک رگڑ رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر، اللہ کے غیظ و غضب کی علامتیں ایک نمونہ ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر اے مسلمانوں تم بھی ذرا سمجھو، یہ کافر اقوام کے لیے اگرچہ ہوگا، اللہ کے دشمنوں کے لیے اگرچہ ہوگا، لیکن اللہ کے دشمن صرف وہی نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، رات دن جو سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، جو نمازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو مسجدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو مدارس کا علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، جو سنت نبوی کو پامال کر رہے ہیں، جن کا لباس غیر اسلامی، جن کی تہذیب و ثقافت غیر اسلامی، جن کے طور و طریق، جن کی تہذیب و تمدن اور جن کے تمام تر اٹھنے بیٹھنے حتیٰ کہ شادی بیاہ کے تمام تر طریقے غیروں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کی غلامی کو اختیار کرنے کے بجائے غیروں کی غلامی کو اختیار کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ کہاں ہی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا یہ غیظ و غضب کی علامت اور نشانی نہیں ہے کہ سیدھے سادے اور لوگ جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی باقاعدہ طور پر کتنے ممالک میں مساجد کو بند کر دیا گیا، تالا ڈال دیا گیا، جو اللہ کے بندے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اب ان کے لیے بھی پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ جمعے کے قیام پر پابندی لگا دی گئی۔ 1400 سال کے عرصے میں غالباً ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ حرم مکی میں دخول پر پابندی لگائی گئی ہو، خانہ کعبہ کے اجتماعی طواف سے روکا گیا ہو، وہاں کریا وزاری سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا اور ایسے خوفناک حالات کا پیدا ہونا اور ایسی وباؤں کا، ایسے امراض عمومی کا آنا کہ ایسے حالات میں تو لوگ مساجد کا رخ کیا کرتے ہیں، توبہ استغفار کے لیے جمع ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا کہ مساجد پر تالے، مکاتب کو بند، مدارس کو بند اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے غیظ و غضب کی علامتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، مشکل ترین بن جائے گا۔ یہ خوف اللہ کے نبی
नबी अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह का डर, बावजूद कि आपकी अजली पिछली तमाम तर खताओं को माफ कर दिया गया, भूल चूक से होने वाले वो अमाल जो अगरचे जायज है लेकिन शान नबवी के खिलाफ समझे जाते हैं, आपके उन तमाम तर भूल चूक से होने वाले अमाल को भी माफ कर दिया गया। ऐसा पैगंबर, ऐसा अजीम शान रसूल, जब उसके जमाने में ये बादल आया करते थे, मामूल के मुताबिक हवाएं चला करती थी, अल्लाह के नबी डर जाते थे, आपका रंग खौफ से सर्द हो जाया करता था, आप मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ लगाया करते थे, जाके अल्लाह के सामने सजदे में पड़ जाया करते थे, अल्लाह को मनाते थे, रोते थे। सहाबा पूछते थे या रसूल अल्लाह, ये तो मामूल के मुताबिक बादल आए, मामूल के मुताबिक हवाएं चली, आप इतनी परेशानी का इजहार क्यों फरमाते? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जवाब में इरशाद फरमाते, एक कौम थी किसी जमाने में जिस पर इसी तरह के बादल साया फगन हुए थे, उन्होंने भी कहा था हादा आरिदुम मुमतिरुना, ये बादल हमें सैराब करेगा, हम पर बारिश बरसाएगा, लेकिन कुरान मजीद ने कहा, अल्लाह ने उनको इरशाद फरमाया बल हुवा मस्ताजलतुम बी, नहीं नहीं, ये सैराबी अता करने वाला बादल नहीं है, ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे। रिहुम फीहा अज़ाबुन अलीम, एक ऐसा तूफान है, एक ऐसी आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कितना बड़ा इंसान, अल्लाह ने जिनको आसमानों से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए सलाम भेजा, अल्लाह ताला का खौफ इतना अपने उनके दिल के अंदर था, कभी कभी रास्ते के किनारे खड़े हो जाया करते थे, एक पेड़ जो रास्ते के किनारे खड़ा होता था उसके पत्ते को पकड़कर इरशाद फरमाते, तमन्ना का इजहार करते, काश मैं किसी राह के किनारे खड़े हुए पेड़ का पत्ता होता, कोई ऊंट आता, कोई जानवर होता, मुझे चर के चला जाता, मैं मेंगनी बन के निकल जाता, काश मैं रास्ते का तिनका होता, मैं किसी राह का रोड़ा होता, मैं किसी राह की कंकर होता, मेरी माँ ने मुझे जाना ही न होता, अबू बकर का नाम दुनिया ने जाना ही न होता। ऐसा उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उनके सामने शरबत का गिलास पेश किया गया, हजरत उमर ने अपने मुंह के करीब उस शरबत के गिलास को किया, आंखों से आंसू छलक पड़े, देने वाले साकी ने और खादिम ने मालूम किया, हजरत आपको तो प्यास लगी है, आप तो शरबत का गिलास अपने हाथ में लिए हुए हैं, आप क्यों रो रहे हैं, ये आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए? हजरत फरमाया करते थे कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के रोज ये ऐलान कर दिया जाए, अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, ऐ लोगों, ऐ उमर, तूने अपनी तमाम तर अच्छी अच्छी नेमतों को खा पी करके दुनिया ही की जिंदगी में खत्म कर दिया और उनसे नफा उठा लिया। फलयौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्दि बिगैरिल हक़ व बिमा कुंतुम तफसुकून। बावजूद की आयत काफिरों के बारे में आई है, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर की वजह से इसको अपने ऊपर फिट फरमाया करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला इतना रोते थे, कब्र का तज़किरा आता था, किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, इतनी हया वाले, इतनी शर्म वाले, लेकिन बहुत ज्यादा अल्लाह से डरने वाले, बहुत ज्यादा अल्लाह के सामने आंसू बहाने वाले, रात को अल्लाह के सामने इशा की नमाज पढ़ने के बाद, फर्द नमाज से फरागत के बाद अल्लाह के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाया करते थे। एक एक रकात में पूरा कुरान उस्मान रज़ियल्लाहु ताला पढ़ा करते थे, इतना अल्लाह का खौफ उनके दिल के अंदर था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला इतना अल्लाह से डरने वाले थे, तारीख की किताबों में उनके वाक़यात लिखे हुए हैं, रात की तारीखी है, लोग सारे सो चुके हैं, आसमान पर तारे झिलमिला रहे, सारी दुनिया के सलातीन ने, अवाम ने अपने दरवाजों को बंद किया, हर एक अपनी ख्वाबगाहों में चला गया, अपने बिस्तर पर दराज हो गया और मीठी नींद सो गया। आओ अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली तू राजी हो जा, तेरा मकान जन्नत में मेरे मकान के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत जिनको जमीन पर रहते हुए जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। वो अली रज़ियल्लाहु ताला रात के वक्त में जब सन्नाटा होता था, चारों तरफ खामोश फिजा होती थी, मस्जिद नबवी के मिंबर पर और मेहराब पर खड़े होकर के अपनी टाढ़ी मुबारक को ऐसे हाथ में पकड़कर फरमाते थे,
تھے اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، بن سنور کر میرے سامنے آئی ہے، اے دنیا میں کبھی تجھے 3 طلاقیں دے کر الگ کر چکا ہوں، جا غری غیری میرے سوا کسی کو اور کو دھوکہ دینا، بتت کی سلاس لا رجعت لی فیکی، میں تجھے 3 طلاقیں دے کر الگ کر چکا ہوں، اب میرا تیرے ساتھ رجعت کا تعلق بھی قائم نہیں ہونے والا، جا کسی اور کو دھوکہ دینا۔ یہ تململ السلیم ایسے تڑپتے تھے، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا، جیسے بچھو کا ڈسا ہوا، جیسے وہ ماں جس کی گود میں اس کے دودھ پیتے اور شیر خار بچے کو ذبح کر دیا گیا ہو، ایسے اللہ کے خوف سے رونے والے عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑا نام حدیث مبارک میں جن کا آتا ہے، ہزاروں حدیثوں کے حافظ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، 90 ہزار طلبہ نے ایک وقت میں جب یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا ان سے بیٹھ کر حدیث مبارک کو پڑھا ہے۔ 900 مکبر جس مجمع کے رہا کرتے ہو، عبداللہ ابن مبارک کسی مقام پر بیٹھ کر حدیث پڑھائیں، ان سے آگے تکبیر کہنے والا، ان کے الفاظ کو نقل کرنے والا، پھر ان کے الفاظ کو نقل کرنے والا، پھر نقل کرنے والے کے الفاظ کو نقل کرنے والا، جس مجمع کے مکبر 900 ہو، کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی درس گاہ ہو جس میں 90 ہزار طلبہ ایک ساتھ بیٹھ کر کسی شیخ سے حدیث کی سماعت کر رہے ہو۔ عبداللہ ابن مبارک کو اللہ نے یہ بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا مالدار انسان، کئی علماء کو اپنی جیب خاص سے وظیفہ دینے والا اور ان کو کہہ دینے والا آپ علم دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف فرما دے، تمہاری ضروریات کا متکفل اللہ ہے، ہم بندوبست کریں گے، ہم آپ کو وظیفہ جاری کریں گے۔ اخیر عمر ہے، ساری زندگی اللہ نے جب سے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی اور جس وقت سے لے کر وہ توبہ تائب ہو کر کے اللہ والے بنے تھے، علم دین کو سیکھنا شروع فرمایا تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، لیکن اخیر عمر میں جب ان کا آخری وقت آیا اپنے طلبہ سے فرمایا اے طلبہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر نیچے زمین پر لٹا دیا جائے، میں اپنے اللہ کے سامنے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ، بہت ہی تواضع کے ساتھ ذلت کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ طلبہ ہمت نہ کر سکے، اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا شیخ، آخر ان کو کیسے چارپائی سے اٹھا کر زمین پر لٹایا جائے۔ دوبارہ فرمایا اپنے طلبہ سے کہا میں نے تمہیں کہا کہ چارپائی سے اٹھا کر مجھے زمین پر لٹا دیا جائے، طلبہ ہمت نہ کر سکے، تیسری مرتبہ ڈانٹ کے انداز میں تنبیہ کے ساتھ فرمایا میں نے تمہیں کہا کہ میرے وجود کو چارپائی سے اٹھا کر زمین پر لٹا دیا جائے۔ طلبہ نے تعمیل حکم حضرت کو انتہائی ادب کے ساتھ چارپائی سے اتار کر زمین پر لٹا دیا۔ اب کیا دیکھا وہاں موجود حاضرین نے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کئی سال تک درس حدیث دینے والے اپنی سفید داڑھی کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کر زمین پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، تجھے سفید داڑھی والوں سے شرم آتی ہے اور آپ شرم فرماتے ہیں، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ کیا خوف تھا ان کے دلوں میں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رات بھر اپنے گھر کی چھت پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دیا کرتے تھے، اس مقام پر جہاں حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جس مقام پر آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے اس مقام پر گھاس اگائی تھی، اتنے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے والے اس زمین پر پڑتے تھے کہ ان کی رطوبت اور نمی کی وجہ سے اس زمین پر سبزہ اگایا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا امام، ساری دنیا کے بہت اکثریت کے افراد جن کی اقتداء اور اتباع کرنے والے اور جن کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہو گیا تو پڑوس کی کسی بچی نے اپنی اماں سے پوچھا اے اماں رات کو جو اس کوٹھے پر اور اس مکان پر جو ایک ستون تھا کیا آخر پڑوسیوں نے وہ ستون گرا دیا ہے؟ کون تھا وہ ستون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمانے والے اور کئی لاکھ مسائل کا استنباط کر کے امت کو عطا کرنے والے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھا، دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھا، اتنا اپنے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ الہی ما عبدنا کا حق عبادتک ولکن عرفنا کا حق معرفتک، اتنی عبادت کرنے والے، ایسے رونے والے، پھر بھی یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی
बारगाह में हाथ को उठा करके कि अल्लाह हमने आपकी इबादत का हक अदा नहीं किया, अगरचे सारी जिंदगी का एक एक लम्हा आपके सामने सर्व सुजूद होकर खता गुजार दिया जाए और आपके सामने रो रो करके जिंदगी को तमाम कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, आपकी इबादत का हक और आपसे डरने का हक अदा नहीं हो सकता है। लेकिन आरफना का हक हमारी बदिक, ए मेरे पाक परवरदिगार तुझे पहचाना खूब है। मैं अपने बुजुर्गों से अपने जवानों से दरख्वास्त करूंगा, ये खौफ अगर हमारे दिल के अंदर न हुआ फिर हमको कोई ताकत न गुनाहों से रोक सके, न अल्लाह की इबादत पर आमादा कर सके, न इताअत पर आमादा कर सके। जवानों को भी चाहिए कि उनके दिल के अंदर खौफ हो, बुजुर्गों को भी चाहिए उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो, उन्हें हर वक्त इस बात का एहसास हो अलम यअलम बि अन्ना अल्लाह यरा, क्या इंसान को मालूम नहीं कि एक एक पल एक एक लम्हा जिंदगी का एक एक सेकंड तुम्हारा अल्लाह की निगाहों में गुजरता है। हर हाल में तुम्हें, खा तुम खलवत में हो, जलवत में हो, मजमे में हो, जंगल में हो, सफर में हो, हदर में हो, कहीं भी तुम हो, खा तन्हाई में हो, खा तुमने तालों में अपने आप को बंद कर लिया हो, खा तुम बिस्तर के अंदर हो, तुम्हारे बराबर में लेटने वाली बीवी, तुम्हारे बराबर में लेटने वाला तुम्हारा सरपरस्त तुम्हारे हालात से बेखबर हो, तुम्हारे अहवाल को न जानता हो, लेकिन अल्लाह उस वक्त भी तुम्हारे तमाम तरह हालात से बखूबी वाकिफ हुआ करता है। इसलिए ये खौफ अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, उसके लिए बाकायदा एक हदीस भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनी व बैन मासियतिक, ए अल्लाह मुझे इतना खौफ अता फरमा जो मेरे बैन मासियतिक, जो मेरे और आपकी नाफरमानी के दरमियान हाइल हो जाए। अल्लाह मैं नाफरमानी से रुक जाऊं, मैं पाकीज़गी के साथ, पाक दामनी के साथ, इताअत के साथ आपकी खुशनुदी को हासिल कर लूं और इस हाल में आपके पास आऊं। क्या आप मुझसे राजी हो चुके हो? रब कायनात एक जवान को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़